بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان مبارک خصوصی سحر ٹرانسمیشن لاہور رنگ سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور زیفروٹی، اور میرے ساتھ ہیں عارف طیبی صاحب۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوبصورت نشریات سحری کی دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ کی اسکرین سے، اور آپ جانتے ہیں روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان موضوعات کا خاص طور پر انتخاب کرتے ہیں جن سے ہماری جو ہے وہ دینی اصلاح ہو سکے، معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اور ہم رمضان کو صحیح طور پر سیلیبریٹ کر سکیں۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام وہ دین اسلام ہے، دین فطرت ہے جس نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی۔ وہ کوئی بھی گوشہ ہو زندگی کا، اسلام نے اسے جو ہے نا ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ کس طرح ہم نے اسے گزارنا ہے، کس طرح اس کو احسن طریقے سے گزار کے زندگی میں ہم اپنے سکون لا سکتے ہیں، زندگی کو مستنیر کر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ نظام دیا کہ دولت جو ہے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، دولت جو ہے کسی ایک فرد واحد کے ہاتھ میں نہ رہے، دولت مخصوص طبقے تک نہ رہے، بلکہ تمام لوگوں تک، غرباء تک بھی پہنچنی چاہیے۔ اور اس نے جو نظام متعارف کروایا کہ وہ کس طرح جائے گی، تو زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا کہ جس سے عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، جس سے غریب کی جو ہے عزت کا بھرم بھی رہے، اس کی توقیر بھی اس کی نہ ہو، اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، یہ صرف دین اسلام کے اندر ملتا ہے۔ اور اسلام نے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیا ہے، آج اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے مسائل کے زکوٰۃ کے لیے مستحق لوگ کون سے ہیں، اور جو لوگ مستحق نہیں ہیں وہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں مستحق بن کے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اور یہ خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، یہ شہر لاہور داتا حضور کا شہر ہے، صوفیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس میں تفصیلی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ لیکن گوشہ عنایت ہمارا سجا ہوا ہے، اور روز کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کے اندر جو نا گفتگو شعور دیتی ہے، نعت حضور ہمیں سرور دیتی ہے، ہم شعور اور شعور کا سفر طے کرتے ہیں۔ تو ہم انور زیب صاحب کی طرف جائیں گے، کون کون سے ثنا خواہ ان کے پاس ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان سے نعت پاک سن کے اپنے گلگزر معطر کریں گے۔ جی انور زیب صاحب۔ جی عارف طیبی صاحب، آج کے خاص ناظرین ہمارے جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا میں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ سجاول خالد صاحب ہیں، ثنا خواہ ہیں، حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ محمد نثار حسین قادری صاحب، حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں محمود الحسن صدیقی صاحب، حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثنا خوانی کے لیے شروعات کرتے ہیں، میں درخواست کرنا چاہوں گا محمود الحسن صدیقی صاحب سے۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو روح پہ ایک اثر طاری ہو جاتی ہے، ایک ادباً نظریں جھک جاتی۔ تو اسی سلسلے کو یوں ہی جاری رکھتے ہیں۔ ثنا خوانی کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا محمد ناصر حسین قادری صاحب سے۔ قادری صاحب، نعتیہ کلام پیش کیجیے آج کی محفل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بسم اللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور حضور کا ذکر وہ ذکر ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ لیکن آج کا موضوع جو ہے بہت وسعت رکھتا ہے، بہت بڑا موضوع ہے کہ زکوٰۃ اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر ابو نعمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے خیرات بھی کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتہ، یا ان کو یہ کہتے ہیں مستحق لوگ کون ہیں، کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے متعدد مقامات پر حکم فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، صحیح۔ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں مال کو پاک اور صاف کرنا۔ کسی چیز کو بھی پاک اور صاف کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو اسلام میں مال کو پاک اور صاف کرنے کے حوالے سے جی یہ زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ صحیح۔ اب مال پاک اور صاف کیسے ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زیادہ نہیں رکھی، 2.5% رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ 50% بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا۔ وہ مالک الملک ہے، بے شک، جو چاہے جس طرح چاہے اور جس پر چاہے جو حکم فرما دے۔ بے شک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2.5%، یعنی 40 میں سے 1، 80 میں 2 اور 100 میں 2.5، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ اور زکوٰۃ کا آپ نے جس طرح کے بہت خوبصورت سوال کیا کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے، اور ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان میں تو ہر طرح کی تنظیمیں وہ جناب ڈور ٹو ڈور پھرتی ہیں، اور جتنا بھی اکٹھا ہو جائے، جس کو دیکھو وہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کو اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ہاسپٹلز کو لے لیجئے تو ہسپتالوں میں کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، جو ان کی منتظمین ہیں، کہ ساری کی ساری زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو مل جائے۔ کوئی اور تنظیم ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری کی ساری ان کو مل جائے۔ نہیں، یہ زکوٰۃ کو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا ابتدائیہ میں کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے، یعنی کہ مال ایک ہاتھ میں جمع نہ رہے جی، بلکہ مختلف لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ صحیح۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اس کے مصارف کا اور ایسا بہترین انتظام فرمایا تھا کہ یہ وہی حکمران ہے جن کا اعلان تھا کہ میری سلطنت کے اندر اگر کتا بھی پیاسا اور بھوکا مر گیا اللہ اکبر، تو اس کا ذمہ دار اور اس کا جواب دہ عمر فاروق ہوگا۔ اللہ یعنی انہوں نے نظام اتنا شفاف بنایا تھا۔ آج ہر تنظیم چاہے ان کا کوئی ورک ہے یا نہیں ہے تو وہ کوشش میں یہ ہے کہ ہمیں ہی سارا کچھ مل جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ پھر غریب کدھر جائیں گے، مساکین کدھر جائیں ایک گے۔ اور بڑی حیران کن بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں وہ بڑے ویل ڈریس اور سوٹڈ بوٹڈ اور بہترین گاڑیوں میں، برانڈز کی گاڑیوں میں آ کے لگژری زکوٰۃ گاڑیوں مانگتے ہیں جی، ہاں جی، کہ ہمیں زکوٰۃ دیں جی، اور جو بیچارے لینے والے ان کی حال وہیں کے وہیں ہیں، وہیں کے وہیں۔ وہ ویسے کہ ویسے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نا تھوڑا سا، جیسے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہم اس کی تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے کچھ نہیں کرنا چاہیے، جی بلکہ اس کی تھوڑا سا تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے ایک دودھ لینے جاتے ہیں تو ہم اس شاپ پہ جاتے ہیں جی جی، جہاں پر ہمیں اصلی چیز مل جائے۔ صحیح۔ تو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا وقت دینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تھوڑا سا، اچھا، مشاہدہ تفصیلی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن سے لے کے مساجد کے علماء تک مانگ رہے ہوتے ایسے ہی ہیں۔ ہیں۔ ایک بڑا موضوع اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن گوشہ نعت میں یہ نعت شامل کریں گے۔ سجاول ہمارے ساتھ ہیں۔